إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رمضان المبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ آخری ایام کی طرف رواں دواں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے ان 24 دنوں میں کیا کھویا کیا پایا ہے، اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہے، اس کی عبادات کتنی کی ہیں، اور اپنے پروردگار سے غافل ہو کر اس سے دوری اختیار کر کے اس نے اپنا وقت کتنا ضائع کیا ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص کا محاسب، اس کا محاسبہ کرنے والا، اس کو سیدھے راہ پر لانے والا اس کے اندر موجود ہے. انسان اپنا جائزہ خود لے، اس لیے کہ انسان نے اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کا نہیں دینا. قبر کے اندر اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. انسان یہ سوچے
کہ میرا اپنے پروردگار کے ساتھ کتنا گہرا تعلق قائم ہوا ہے. اگر تو ہوا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو ابھی وقت ہے. اور یاد رکھیں، ہمیشہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کو کسی پاورفل شخصیت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتے ہوئے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نہیں، اس کو یقین ہو کہ میں نے جس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے یہ مجھے کسی موقع پہ دھوکہ نہیں دے گا. لیکن کیا ہی خوب بات ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میرے رب کے ساتھ ہے. میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت میرے ساتھ ہے. میں جس جگہ پہ بھی ہوں گا میرا رب مجھے بے یار و مددگار چھوڑے گا نہیں. میں دنیا میں ہوں تب بھی، میں آخرت میں جاؤں گا تو میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب یہ بات انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر یاد رکھو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، انسان ثابت قدم ہو جاتا ہے. پھر اس کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. غور فرمائیے، میں اور آپ کیا چیز ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا ذرا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید پڑھیے. رمضان میں ہم نے ویسے بھی پڑھا ہے لیکن غور نہیں کیا. چلیں اب نیت کر لیں کہ میں نے اگلے رمضان آنے تک، ایک ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے کی بات نہیں میں کر رہا، پورے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. آج سے یہ عہد کر لیں، نیت کر لیں کہ میں نے اگلا رمضان آنے تک قرآن مجید جو صحیح پڑھ سکتے ہیں، جو صحیح پڑھ سکتے ہیں، وہ اس بات کا عہد کریں کہ میں نے اگلے رمضان آنے تک قرآن مجید کو سمجھنا ہے. کوئی مشکل نہیں. اور جو قرآن مجید صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتے وہ اس بات کا عہد کریں کہ میں نے اگلا رمضان آنے تک قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے. پھر دیکھیں تیری زندگی کیسے بدلتی ہے، پھر تیرا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسے پختہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو رب العالمین فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو چکا ہے. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، نرمی سے اس سے بات کرنا، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے، وہ اپنے رب سے ڈر جائے. اللہ اکبر. یہ دونوں نبی پتہ کیا کہتے ہیں؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، یا اللہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ بدسلوکی نہ کرے ہمارے ساتھ. ہم تیرے پیغمبر ہیں، وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، کہیں وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی نہ کریں. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. یہ ہے شعور، احساس رب کا بندے کے ساتھ ہونے کا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. خوف کیوں کھاتے ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں جاؤ، ڈرو نہیں، میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں، میں تمہارے معاملے کو دیکھ بھی رہا ہوں. اللہ اکبر. جب یہ احساس پیدا ہوا تو اطمینان چلے گئے. اللہ اکبر. اسی طرح جب انسان کمزور ہوتا ہے اور جب انسان کسی کام کا عزم کرتا ہے تو اس کمزور کو یہ معیت کا احساس تقویت دیتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے، اور اس کا جو عزم ہوتا ہے اس کو پختہ کرتی ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دونوں غار میں ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، آنے والا وقت جو ہے اس کے متعلق پریشان مت ہو.
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے دیکھا کہ مشرکین والے غار کے دانے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کی طرف دیکھ لیا نا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ جب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمن کی کثرت ہو، آزمائشوں کی شدت ہو، انسان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، جب اس کو اس بات کا احساس ہو جائے میرے ساتھ اللہ ہے، ساری پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے بڑی اور آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور سختی کیا ہو سکتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں، پانی کی تہہ میں، رات کے اندھیرے میں یونس علیہ السلام پریشان ہیں، لیکن احساس یہ تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، جو ساری قوم مل کر نہیں کر سکتی وہ اکیلے ابراہیم نے کیا، لیکن سب نے مل کر دشمنی کی انتہا تک پہنچا کر آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ تو نے ابراہیم کو جلانا نہیں بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ یہ احساس ہے، پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ کئی فرشتے آئے، ہم ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، بارش نازل کر کے آگ بجھا دیتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان یوں کر دیں، نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی اس بات کا احساس اور وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن اسباب کے ذریعے انسان اپنے رب کی معیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب کہ انسان جو فرائض ہیں، نمازیں، آج مسلمانوں کی حالت کیا کریں؟ رمضان کے مہینے میں بھی کوئی احساس نہیں، روزے بھی رکھے نہیں رکھے کوئی بات نہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، یہ حالت۔ سب سے پہلے اگر یہ اپنے اندر چیز پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر فرائض کی پابندی، 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں، سال کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کر سب سے پہلے حج کے لیے نکل جا، فرض ہے تیرے اوپر۔ بیٹی کی شادی بعد میں، گھر بنانا بعد میں، باقی معاملات کاروبار زندگی کے بعد میں۔ جب تو فرائض پر پابندی کرے گا تو تیرے ساتھ تیرے رب کی نصرت اور مدد ہوگی، اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ وقال اللہ انی معکم، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، وقال اللہ انی معکم، کب؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ نماز کی پابندی کرو، قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ ادا کرو، نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرو، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں اس کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرو، چھوڑو دنیا کے رسم و رواج کو، شرک کو، بدعت کو، خرافات کو۔ معاملات کے اندر اگر کسی کو مقدم کرنا ہے تو اپنے رب کی تعلیمات جو پیغمبر کے ذریعے تمہارے تک پہنچی ہے اس دین کو مقدم کرو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج ہم ہر میدان میں مار کھا رہے ہیں، کیوں؟ نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، نہ کسی کے ساتھ احسان، کچھ بھی نہیں، تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست
کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج ہم جو دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کستے ہیں پتہ ہے؟ جو بیچارہ 10 سال 20 سال 60 سال نہیں نماز پڑھی، ٹھیک ہے ہو گئی غلطی اپنی زندگی اس کے، آج اگر وہ مسجد میں آ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں سوچوا بلی کھا کے حج کو چلی جی، ساری زندگی پیڑے کم کی تجو ہوں مسیحی آ گیا۔ نہیں یار، یہ اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین مسجد میں لے آئے ہیں، اس کی نیت کیا ہے وہ رب جانتا ہے، وہ آ تو گیا ہے۔ اگر اس طرح کی باتیں آپ نے کی اس بندے کے بارے میں جو آپ نے رب کی طرف پلٹ آیا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ من عادى لي ولی، ہم نے ولی کن کو جانا؟ جو نہ نہائے نہ غسل کرے نہ کپڑے بدلے، جو بادہ نشین ہو کے، جو گودڑی نشین بن کے، جس کے پاس 1 منٹ کے لیے انسان، ہم ان کو ولی مانتے ہیں؟ نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ مومن ولی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه۔ میں سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہوں اپنے بندے پر کہ جس چیز کو میں نے اس پر فرض کیا نا، وہ بندہ اس کو ادا کر کے میرے قریب ہوتا ہے۔ اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے یہ نہیں صرف فرض پڑھتا ہے، فرض پڑھ کے اٹھ کے بھاگ نہ جایا کرو، بیٹھا کرو، وقت نہیں، ورنہ بہت ساری باتیں نماز کے بعد جو اذکار ان کے بارے میں بیان کرتا۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکات ادا کرنے کے بعد نوافل، نفلی روزہ، نفلی زکات، نفلی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی احبہ، میں اسے محبت شروع کر دیتا ہوں جب وہ سنتے بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت شروع کر دوں نا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ پھر میں اس کا کان ہوں، اس کی آنکھ ہوں، اس کا ہاتھ ہوں، اس کا پاؤں ہوں، پھر میں اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو آ تو صحیح، یہ احساس یہ اللہ رب العالمین کب انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب انسان فرائض اور نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جو مانگے میں دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے نا دشمن سے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ حالات ایسے ہیں نا، غور کریں ہم نے اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیا ہے۔ دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، تقوی اعلانیہ اور پوشیدہ، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے۔ تیسرا سبب واصبروا، صبر کرو، واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو تنگی آ گئی تو اس سے آگے صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ علی المرتضی اللہ اکبر شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، اور تیرے ایمان میں صبر ایسی ہے جیسے تیرے جسم میں تیرا سر ہے، سر اتار دے تیرا جسم ختم، ایمان سے صبر کو نکال دے ایمان ختم، کر کے تو دیکھ۔ چوتھا سبب کثرت ذکر، زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب موقع ملتا ہے، نماز سے پہلے نماز کے بعد، اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، مزدوری میں، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جس طرح کا میرے متعلق بندہ سوچتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کی معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، بندہ جب اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کروں، اللہ کا نفس جیسے اس کی شان کے لائق۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب وہ بندہ جماعت میں گروہ میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس دنیا کی جماعت سے بہتر جماعت جو فرشتوں کی ہے اس کے اندر اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، کرو تو صحیح، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم تو کرو۔
اور اگر وہ بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَتَانِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ شِبْرًا، جب بندہ میرے قریب ایک بلشت ہوتا ہے تو میں ایک بازو اس کے پاس ہوتا ہوں. جب بندہ ایک بازو ہوتا ہے تو میں کونی تک آتا ہے تو میں پورا بازو. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. جیسے اللہ کی شان کرائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق قائم ہوگا تو تبھی اللہ کی معیت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی معیت کے ثمرات، فوائد اگر انسان جانے تو وہ کبھی بھی اپنے رب سے بیگانہ ہو کے نہ زندگی بسر کرے. سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، سواری پر بیٹھا تو مجھے آپ نے فرمایا تھا میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں. انی اعلمک کلمات، کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کر، اللہ اکبر، اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جہاں بھی تو ہوگا اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا. اندازہ کریں جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میری حفاظت کر رہا ہے تو اس کو دنیا کے کسی بھی دشمن کے خوف کی کوئی ضرورت نہیں، وہ انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. دوسرا کہ آخرت میں اس انسان کا انجام اچھا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو انسان اللہ کی معیت حاصل کر لیتا ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. لوگوں جو دنیا میں فساد نہیں چاہتے، اللہ رب العالمین نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنایا ہے. والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں انجام وہ ہمیشہ متقین کا ہے. اور متقین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا دنیا میں بھی انجام اچھا، ان کا آخرت میں بھی انجام اچھا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فطرانہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر مسلمان پر، مرد عورت چھوٹے بڑے آزاد غلام پر فرض ہے، اور یہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے. اس کا عمومی جو حساب چلتا ہے 1.5 دینار، اور 1 سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ جو ہے مختلف جنسیں 1 سا اس کو بیان فرمایا ہے. انسان کوشش کرے کہ وہ جلدی سے جلدی ادا کرے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما 2-3 دن پہلے ہی، تاکہ جو مسکین ہے، اس کے 2 فائدے ہیں. طہرۃ للصائم، روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں، یقیناً ہوئی ہے. اور وہ طعمۃ للمساکین، مساکین کو اپنی عید کی خوشی میں شریک کرنا، یہ دونوں سبب ہیں. اس لیے کوئی بھائی بھی، حتیٰ کہ وہ بچہ جو چاند عید کا طلوع ہونے سے پہلے پہلے، بعد نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اگر وہ پیدا ہوا تو اس کا بھی دینا ہے. تو بہرحال اس پیدا ہونے والے بچے کا بھی، غلام کا بھی، آزاد کا بھی، سب کا فطرانہ ہے. عید کی نماز 6:10 پہ کھڑی ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ الكويت واهلها والمقيمين عليها من كل مكروه وسوء.
اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.